اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت، یہ جنت کا مشہور نام ہے جو اس کی تمام انواع و اقسام کی نعمتوں، لذتوں، راحتوں اور سرور پر استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ باغ بھی ایسا کہ جس کے درخت اور پودے گھنے ہوں اور داخل ہونے والے ان میں چھپ جائیں۔ قرآن مجید میں جنت جیسے حسین لفظ کا استعمال 66 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جنات عدن، یہ بھی جنت کا ایک نام ہے۔ یہ جنت کا درمیانی اور بلند حصہ ہے، اور یہ جنت تمام جنتوں سے اونچی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ عدن وہ جنت ہے جس سے اللہ کا عرش سجا ہے، یہ درمیانی جنت ہے۔ باقی سب جنتیں اس کے ارد گرد ہیں، لیکن یہ ان سب سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تمہیں لے جائے گا پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغ جنات العدن میں ہیں۔ جنت الماوا، ماوا عربی زبان میں ٹھکانے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ مسلمانوں کا اصلی ٹھکانہ ہے، اسی لیے اسے جنت الماوا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہی وہ جنت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جا کر رکتے ہیں۔ جنت الفردوس، فردوس ایک ایسا نام ہے جو تمام جنتوں پر بھی بولا جاتا ہے اور جنت کے اعلی و عرفہ درجے پر بھی۔ حضرت لیث فرماتے ہیں کہ فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ فردوس ایک ایسی جنت ہے جس میں بہت سارے درخت ہیں، گویا کہ جنت الفردوس کی زمین درختوں کے پتوں ٹہنیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جنات النعیم یعنی نعمتوں والی جنت۔ جنت کیونکہ کھانے پینے، لباس، صورتیں، پاکیزہ ہوائیں، خوبصورت مناظر، وسیع و عریض محلات جیسے ظاہری اور باطنی نعمتوں پر مشتمل ہے، اسی لیے اسے جنات النعیم کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے جنات النعیم یعنی نعمت والی جنت اور چین کے باغ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی تعمیر ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ لگا کر کی گئی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے اور سیمنٹ کستوری کا۔ جنتی نہریں، جنت میں دودھ، شہد، پانی اور شراب طہور کی نہروں کے علاوہ دوسری نہریں بھی بڑے بڑے دریاؤں کی طرح پوری جنت میں پھیلی ہوں گی، اور ان نہروں نے تمام جنتوں کا احاطہ کیا ہوگا۔ انتہائی منظم اور مرتوب نظام کے تحت ان میں سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی خوبصورت اور بل کھاتی ہوئی نہریں جنت کے تمام باغوں اور محلات میں رواں دواں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت سعید بن معاویہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے اور نہریں بہیں گی جو تمام جنتیوں کے محلات اور باغات میں جایا کریں گی۔ جنت کی نہروں کا بہاؤ، جنت کی نہریں زمین کو چیرنے کے بغیر ہی چلتی ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں، جنت کی زمین ہموار ہے، اس کی نہریں اس کی زمین کو چیر کر نہیں چلتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جنت کی چار دیواری کو ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی لگا کر تعمیر کیا گیا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے 4 دروازے بہت زیادہ مشہور ہیں اور احادیث شریفہ میں ان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ وہ دروازے یہ ہیں، یعنی نمازیوں کا دروازہ، مجاہدین کا دروازہ،
صدقہ دینے والوں کا دروازہ، روزے داروں کا دروازہ۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال سفر کے برابر ہے۔ جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے درمیان جو چوڑائی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ جنت میں ہر موسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تنگ و دور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنتی کسی پھل کو کھانے کا ارادہ کرے گا تو وہ درخت خود بخود اس کے سامنے اپنے پھل اور ٹہنیاں جھکا دے گا، اور جنتی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض جب چاہے گا جس حالت میں چاہے گا ان درختوں سے پھل حاصل کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے ہوں گے۔ جنت کے پھل خوش ذائقہ پھلوں میں سے کسی پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے کھانے سے بھی کبھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے جنت، اس کے پھل پھول، سرسبزی و شادابی اور ساری نعمتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی لیکن وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ جنت میں ہر شخص کے لیے الگ الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی جس کے خاتمے یا چھن جانے کا کوئی خوف و خطرہ نہ ہوگا۔ اس حسین مملکت و سلطنت میں رہائش کے لیے بنائے جانے والے خوبصورت اور عالیشان محلات کی تعمیر سونے چاندی کی دل فریب اینٹوں کستوری کے معطر سیمنٹ سے کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی لباس کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چوندوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو گروہ دوسرے نمبر پر داخل ہوگا اس کے چہرے ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے درمیان مردوں کو دنیا کی نیک عورتوں سے 2 بیویاں عطا کی جائیں گی اور ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتیں بیک وقت 70 پوشاکیں زیب تن کی ہوں گی لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی کے سبب گوشت ہڈیوں کا گودا نظر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خواتین کی خوبصورتی اور خوشبو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو اپنے حسن کی جھلک سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو منور کر دے اور اپنی خوشبو سے پوری فضا معطر کر دے۔ جنتی مرد اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو دنیاوی بیوی کے علاوہ کم از کم 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے 73 بیویاں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ تقریباً 90 فٹ لمبا ہوگا۔ شروع میں تمام انسانوں کے قد 60 ہاتھ تھے، بعد میں آہستہ آہستہ گھٹتے گئے یہاں تک کہ موجودہ حالت پہ آ گئے۔ جب اہل جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، داڑھی نہ نکلی ہوگی، جسم گورے چٹے، آنکھیں سرمئی اور عمر تقریباً 33 سال ہوگی۔ نیکی پھیلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔